حویلی کے وسیع و عریض دالان سے گزر کر جب آئزہ اپنے کمرے کی دہلیز پر پہنچی تو اس کے پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے۔ دل کی دھڑکنیں کسی سرکش گھوڑے کی ٹاپوں کی طرح سینے میں گونج رہی تھی، اور سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی، کیونکہ آج اس شخص کی ہونے جا رہی تھی جسے اس نے خوابوں میں دیکھا تھا اور دعاؤں میں مانگا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو باہر کی دنیا کا شور تھم گیا۔ اندر صرف موتیے اور گلاب کی مہک کا راج تھا، جو اس کے اعصاب کو پرسکون کرنے کے بجائے کنزانی سی سرشاری میں مبتلا کر رہی تھی۔ آئزہ نے کانپتے ہاتھوں سے گھونگھٹ درست کیا اور مسحری کے عین وسط میں بیٹھ کے، جہاں سرخ مخمل کی چادر بچھی تھی اور چاروں طرف لٹکی ہوئی پھولوں کی لڑیاں ایک تلسمانی منظر پیش کر رہی تھی، وہ زیر لب اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی تاکہ اس کے دل کا اضطراب کچھ کم ہو سکے۔ اسے یقین تھا کہ زاویر اس کا محافظ ہے اور اس گھر کی دیواریں اسے ہر دکھ سے بچا لیں گی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی اور زاویر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے باوجود ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو آئزہ کے وجود میں اتر گئی۔ زاویر نے آہستہ سے دروازہ لاک کیا اور قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ اس لمحے وقت جیسے تھم سا گیا۔ زاویر نے جھک کر آئزہ کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کی معصومیت اور حسن دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ اس نے آئزہ کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور انتہائی نرم لہجے میں کہا، آئزہ، آج تم نے اس گھر کو مکمل کر دیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ آئزہ نے شرما کر نظریں جھکا لی، مگر اس کے دل میں اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی۔ زاویر نے جب جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جس پر بہت نفیس نقش و نگار بنے ہوئے تھے، اور کہا کہ یہ خاص عطر امی نے دیا ہے، یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ نئی دلہن پہلی رات ہی خوشبو لگاتی ہے تاکہ زندگی ہمیشہ مہکتی رہے۔ آئزہ کو اس بات میں کوئی سازش نظر نہ آئی، بلکہ وہ اسے اپنی ساس کی محبت محسوس ہوئی کہ انہوں نے اس کا اتنا خیال رکھا ہے۔ زاویر نے محبت سے وہ عطر آئزہ کی کلائیوں اور گلے کے قریب لگایا، اور اس خوشبو میں ایک عجیب سی تیزی تھی جو لمحہ بھر کے لیے آئزہ کو ناگوار گزری، پھر وہ ایک میٹھی سی مدہوشی میں بدل گئی۔ زاویر اس کے قریب بیٹھا مستقبل کی باتیں کر رہا تھا اور آئزہ مسکرا کر سن رہی تھی کہ اچانک حویلی کے دوسرے حصے میں ایک الگ ہی دنیا بات تھی، جہاں اندھیرے کا راج تھا۔ بیگم جہاں آرا کا کمرہ اس وقت کسی آسیب زدہ غار کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں صرف ایک دھیمے دیے کی روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ وہ زمین پر بچھی ہوئی ایک کالی جائے نماز پر الٹی بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح کے دانے تھے جو عام تسبیح سے کہیں زیادہ بڑے اور بھاری تھے، اور ان کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ عربی یا قرآن کی آیات نہیں تھے، بلکہ وہ کچھ ایسے نامانوس اور ہیبت ناک منتر تھے جو کسی قدیم شیطانی کتاب سے مستعار لیے گئے ہوں۔ ان کے سامنے ایک کٹورے میں پانی رکھا تھا جس میں انہوں نے راکھ ملا رکھی تھی، اور وہ مسلسل اس پانی پر دم کر رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بند تھی، مگر ان کے چہرے کے عضلات تناؤ کا شکار تھے، جیسے وہ کسی نادیدہ قوت کو پکار رہے ہوں۔ نمرا ان کے بالکل پیچھے سہمی ہوئی بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں بھی انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کی ماں اس عمل کے عروج پر ہے جو آئزہ کی ذہنی دنیا کو تحوالہ کر دے گی۔ جہارا کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اے رات کی تاریکی کے بادشاہو، جاؤ اور اس لڑکی کو کی نظروں کو باندھ دو جسے گلاب دکھے اور اسے خون نظر آئے، جسے انسان دکھے اسے درندہ نظر آئے۔ اس کی حواس چھین لو اور اس کے دماغ میں وہ وسوسے ڈال دو کہ وہ اپنے ہی سائے سے خوفزدہ ہو جائے۔ جیسے جیسے جہارا کی منتروں کی تکرار بڑھ رہی تھی، ادھر عائزہ کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ زاویر ابھی بھی اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا، مگر عائزہ کو اچانک لگا کہ کمرے کی چھت اس کی سر پر گرنے والی ہے۔ اسے بے چینی سے پہلو بدلا تو زاویر نے تشویش سے پوچھا، کیا ہوا عائزہ، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ مگر عائزہ کو زاویر کی آواز اس طرح سنائی تھی جیسے کوئی بہت دور سے کسی گہرے کنویں سے بول رہا ہو۔ اس کی آواز گونج رہی تھی، اس میں ایک عجیب سی دھات کی کھنک تھی۔ عائزہ نے آنکھیں چپکائی تاکہ وہ خود کو سنبھال سکے، مگر جب اس نے دوبارہ زاویر کی طرف دیکھا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے زاویر کا چہرہ انسانی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جو بھی محبت سے لبریز تھی اب اسے سرخ انگاروں جیسی دکھائی دینے لگی، اور اس کے ہونٹ جو مسکرا رہے تھے اب اسے ایسے لگ رہے تھے جیسے وہاں سے خون ٹپک رہا ہو۔
یہ وہ ہیلوسینوشن تھا جو اس کے عطر کے ذریعے اس کے خون میں شامل ہو چکا تھا، اور بیگم چہارہ کا نفسیاتی وار اب اپنا اثر دکھا رہا تھا۔ عائزہ نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تو اسے زفیر کا لمس بھی نرم گوشت پوست کی بجائے کسی سخت اور کھردرے جانور جیسا محسوس ہوا۔ زفیر جس کی بے چینی دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا، اسے مزید قریب ہو کر اس کا چہرہ تھامنا چاہا تاکہ اس کا ماتھا دیکھ سکے کہیں بخار تو نہیں، مگر عائزہ کے بگڑتے ہوئے دماغی توازن نے اس حرکت کو حملہ سمجھا۔ اس کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا اور اسے لگا کہ یہ شخص اسے جان سے مارنے کے لیے اس کی گردن دبوچنے آ رہا ہے۔ اسی لمحے بیگم جہاں آرا نے اپنی تسبیح زور سے زمین پر پٹکی اور ایک زوردار آواز نکالی جیسے کسی چیز کو کاٹ رہی ہو، اور اسی لمحے عائزہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ پوری قوت سے چیخی، اور اس کی چیخ اتنی دوست تھی کہ بند کمرے کی شیشے بھی زور سے لرز اٹھے۔ دور ہٹو مجھ سے، شیطان ہو تم، مجھے کھا جاؤ گے۔ عائزہ نے وحشیانہ انداز میں زاویر کو دھکا دیا۔ زاویر جو بالکل تیار نہیں تھا لڑکھڑا کر پیچھے گرا اور حیرت سے عائزہ کو دیکھنے لگا۔ عائزہ بیڈ کے کونے میں دبک گئی اور اپنی آنکھیں پھاڑ کر دیوار کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں اسے وال پیپر کے پھولوں کی جگہ انسانی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی کہ دیکھو، یہ دیواریں چل رہی ہے، کہ چھت مجھے دبوچنے کی، بچاؤ مجھے اس درندے سے، بچاؤ۔ زاویر نے خود کو سنبھالا اور آگے بڑھا۔ عائزہ، ہوش میں آؤ، میں زاویر ہوں، تمہارا شوہر، دیکھو میری طرف۔ مگر عائزہ عقل و خرو کی حدود پار کر چکی تھی اور اسے زاویر کے پیچھے ایک بڑا کالا سایہ نظر آیا جسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ دراصل یہ وہ خوفناک گڑیا تھی جو تکیے کے نیچے چھپائی گئی تھی اور ذہانی کیفیت میں عائزہ کو زندہ محسوس ہو رہی تھی۔ عائزہ نے پاس پڑا وہ پانی کا جگ اٹھایا اور پوری طاقت سے زاویر کے سر پر دے مارا۔ کانچ ٹوٹے کی آواز اور عائزہ کی چیخوں نے حویلی کے سکوت کو تار تار کر دیا۔ زاویر کے ماتھے سے خون کا فوارہ چھوٹا، وہ درد سے کرا اٹھا، مگر اس سے زیادہ اسے صدمہ عائزہ کی حالت پر تھا جو وہ اپنے بال نوچ رہی تھی اور عجیب و غریب زبان میں بڑبڑا رہی تھی۔ دور دوسری طرف جہاں آرا کے کمرے میں وہ اور نمرا ایک دوسرے کو دیکھ کر شیطانی ہنسی جہاں آرا نے پرسکون انداز میں اپنی چادر درست کی اور کہا کہ چلو نمرا، تماشا ختم ہو چکا ہے، اب ہمیں جا کر اس مہرانی پر مہر لگانی ہے۔ وہ دونوں تیزی سے زاویر کے کمرے کی طرف پڑی جہاں وہ اسی پل کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو منظر ان کی توقع سے بھی زیادہ بھیانک اور ان کے منصوبے کے عین مطابق تھا۔ زاویر فرش پر پڑا بیٹھا اپنا بہتا ہوا خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور عائزہ بیڈ کے اوپر چڑھی ہوئی تھی اور ہوا میں ہاتھ لہرا کر کسی نادیدہ دشمن سے لڑ رہی تھی۔ اس کے کپڑے بے ترتیب تھے اور آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ جہانہ نے اندر داخل ہوتے اپنا ڈرامہ شروع کیا اور سینہ پیٹتے ہوئے آگے بڑھی۔ ہائے میرا بیٹا، یہ کیا کر دیا اس ڈائن نے؟ زاویر، تمہیں مار ڈالا اس نے۔ نمرا نے فوراً جا کر زاویر کو سہارا دیا اور چلا کر کہا، بھائی، میں نہ کہتی تھی کہ یہ لڑکی نارمل نہیں ہے، دیکھیں اس کی آنکھیں، یہ کسی انسان کی آنکھیں نہیں ہے۔ زاویر کا دماغ معاف ہو چکا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے سر کے درد کو سنبھالے یا اپنی بیوی کی اس حالت کو سمجھے۔ اس سے درد بھری آواز میں کہا، امی، پتہ نہیں اسے اچانک کیا ہو گیا ہے، ابھی تک تو سب ٹھیک تھا، یہ اچانک ڈر گئی اور مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ جہارہ نے عائزہ کی طرف انگلی اٹھائے سخت لہجے میں کہا، بیٹا، یہ ڈری نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کی بلا جاگ اٹھی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس یتیم لڑکیوں کے ساتھ اکثر سائے ہوتے ہیں جو شادی کی پہلی رات ہی اپنا رنگ دکھاتے ہیں۔ دیکھو ذرا، اس کے سرہانے تکیے کے نیچے ضرور کچھ ہوگا، مجھے بو آ رہی ہے کسی گندی چیز کی۔ نمرا نے فوراً لپک کر تکیہ اٹھایا اور وہ بھیانک گڑیا نکال کر سب کے سامنے لہرا دی جس پر سوئیاں چبھی ہوئی تھی اور جس کی شکل انتہائی قریحہ تھی۔ نمرا نے چیخ ماری، یا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ تو کالا جادو ہے بھائی، دیکھیں یہ لڑکی اپنے ساتھ کیا لے کر آئی ہے، یہ ہم سب کو مارنے آئی ہے۔ زاویر نے جب وہ گڑیا دیکھی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا جدید اور سائنسی ذہن اس منظر کی توجیحات پیش کرنے سے قاصر تھا۔ ایک طرف عائزہ کی جنونی کیفیت اور دوسری طرف جادو ٹونے کا سامان، یہ سب کچھ اتنا مرطوب تھا کہ زاویر کا یقین ڈگمگا گیا۔ اسے لگا شاید واقعی عائزہ کسی اسیبی اثر کے تحت ہے۔ عائزہ تھک کر نڈال ہو چکی تھی، نشاور دوا کا اثر اب اس کے جسم کو سن کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ہوش کھو رہی تھی، مگر بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے آخری بار زاویر کی طرف دیکھا۔
اس کی نظروں میں ایک فریاد تھی، ایک سوال تھا کہ تم تو میرے محافظ تھے، تم نے مجھے اس بھیڑیوں کے حوالے کیوں کر دیا؟ مگر زاویر اس کی نظروں کی زبان سمجھنے سے قاصر تھا، کیونکہ شک اور خوف کی دھند اس کی آنکھوں کے سامنے چھا چکی تھی۔ جہارا نے حکم دیا کہ نمرا جاؤ، ملازموں کو بلاؤ اور اسے باندھ دو، کہیں یہ دوبارہ حملہ ہی نہ کرتے۔ زاویر نے کچھ کہنا تھا، مگر ماں کی سخت نظروں نے اسے خاموش کروا دیا۔ یوں وہ رات جو عائزہ کی زندگی کی حسین ترین رات ہونی تھی، ایک ڈراؤنے خواب میں بدل گئی، جس کی تعبیر میں صرف ذلت اور پاگل پن کا لیبل تھا۔ زاویر اپنے کمرے سے باہر نکل گیا، اس کا سر پٹیوں میں جگڑا ہوا تھا اور دل وسوسوں میں، جبکہ عائزہ اس سجے سجائے کمرے میں بیست پڑی تھی، جہاں گلابوں کی خوشبو کی جگہ سازش کی بدبو نے لے لی تھی، اور دیواروں میں چھپے ہوئے راز اس پر ہنس رہے تھے کہ کیسے ایک ہنستے بستے انسان کو اپنوں نے دیوانہ بنا دیا۔ جہارا کی جیت ہو چکی تھی، کیونکہ انہوں نے بیٹے کے دل میں وہ خلیج پیدا کر دی تھی جسے اب کوئی دلیل میں نہیں پڑ سکتی تھی۔ صرف وقت ہی اس کے زخم کا فیصلہ کر سکتا تھا، مگر وقت تو بھی عائشہ کے خلاف چل رہا تھا۔ حویلی کی وہ رات جو قیامت بن کر ٹوٹی تھی، اب ایک نا ختم ہونے والے عذاب کے سلسلے میں بدل چکی تھی۔ سورج تو روز نکلتا تھا، مگر عائشہ کی زندگی کے آسمان پر ایک ایسا کالا بادل چھا گیا تھا جس نے روشنی کی ہر کرن کو نگل لیا تھا۔ اس صبح جب عائشہ اپنے کمرے کے فرش پر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں اور بکھرے ہوئے خوابوں کے درمیان ہوش میں آئی، تو اسے لگا کہ اس کا وجود اس کا اپنا نہیں رہا۔ اس کا سر ایک عجیب سے بھوچل پن کا شکار تھا، جیسے دماغ کے اندر کوئی سیسا پگھلا کر ڈال دیا گیا ہو۔ یہ اس نشاور دیوا کا ہینگ اوور تھا جو اسے مسلسل دیا جا رہا تھا، مگر عائشہ اسے اپنی بیماری یا کمزوری سمجھ رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو پاؤں لڑکھڑا گئے۔ کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، مگر وہ گڑیا غائب تھی اور وہ کانچ کے ٹکڑے صاف کر دیے گئے تھے، لیکن فضا میں ابھی بھی وہ خوفناک سکوت طاری تھا جو طوفان گزر جانے کے بعد تباہی کی داستان سناتا ہے۔ عائشہ نے اپنے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو ڈر گئی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ چکے تھے، رنگت زرد تھی۔ یہ وہ عائشہ نہیں تھی جو کل تک زندگی سے بھرپور تھی، یہ کوئی اور عورت تھی جو اپنی ہی ذات کے ملبے تلے دبی ہوئی تھی۔ باہر ہال میں زندگی معمول پر دکھائی دے رہی تھی، مگر یہ معمول ایک بہت بڑے ڈرامے کا حصہ تھا۔ زاویر ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا، مگر اس کے سامنے پڑا ہوا اخبار محض ایک پردہ تھا جس کے پیچھے وہ اپنی پریشانی اور ندامت چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی باتیں پر لگی سفید پٹی عائشہ کے کلیجے پر نشتر بن کر چبھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئی اور دبی آواز میں سلام کیا۔ زاویر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی نظر میں وہ مانوس محبت نہیں تھی جو شادی سے پہلے تھی، بلکہ ایک اجنبی اور محتاط رویہ تھا، جیسے انسان کسی خطرناک چیز کو دیکھ کر فاصلہ رکھتا ہے۔ اس نے خشک لہجے میں جواب دیا اور نظریں دوبارہ اخبار پر جما لی۔ عائشہ کا دل چاہ کے وہ چیخ کر کے کہ زاویر میں ہوں تمہاری عائشہ، مجھے سینے سے لگا لو، مگر اس خوف سے نکالو، مگر اس کی زبان جسے تالوں سے چپک گئی۔ اسی لمحے بیگم جہارا اور نمرا وہاں آ گئی۔ جہارا کے چہرے پر ایک مصنوعی تشویش تھی جو کسی ماہر اداکار کی طرح ان کے فیچرز پر سجی ہوئی تھی۔ انہوں نے عائشہ کو دیکھا اور ایک لمبی آہ بھری، آ گئی میری بہو، بیٹھو ناشتہ کرو، کیسی طبیعت ہے تمہاری اب؟ تمہاری رات تو تم نے پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیا تھا۔ ان کے لہجے میں چھپا ہوا طنز زاویر کی سماعتوں سے ٹکرا گیا، مگر اسے ماں کی فکر مندی سمجھ رہا تھا۔ عمران نے جلدی سے چائے کی پیالی عائشہ کے آگے رکھی۔ یہ چائے عام چائے نہیں تھی، بلکہ اس میں وہ مخصوص سفید پاؤڈر ملایا گیا تھا جو ٹٹورا اور دیگر ہیلوسینیشنز کا مرکز تھا، اور جس کی مقدار اب آہستہ آہستہ بڑھائی جا رہی تھی تاکہ عائشہ کے دورے اور بھی شدید ہو جائیں۔ عائشہ نے کانپتے ہاتھوں سے پیالی اٹھائی۔ اسے بھوک نہیں تھی، مگر ساس کے حکم اور زاویر کی خاموشی سے نے مجبور کر دیا۔ جیسی وہ گرم مائع اس کے حلق سے نیچے اترا، اس کی رگوں میں پھر سے وہی زہر گلنے لگا جسے حقیقت کی دنیا سے کاٹ کر وہم کی وادی میں دھکیل دیتا تھا۔ ناشتے کے بعد زاویر نے اٹھتے ہوئے کہا، امی میں سوچ رہا ہوں عائشہ کو کسی اچھے نیورولوجسٹ یا سائیکوٹرسٹ کو دکھا دو، یہ نارمل نہیں ہے، جو رات ہوا وہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ زاویر کی بات سنتے ہی عائشہ بیگم جہارا بیگم کے تیور بدل گئے۔ انہوں نے سختی سے کہا، خبردار زاویر، جو تم نے ڈاکٹر کا نام بھی لیا تو تمہیں اپنی عزت کا کچھ خیال ہے یا نہیں؟ لوگ کیا کہیں گے کہ چودھریوں کی بہو پاگل کھانے جا رہی ہے؟ ابھی کل شادی ہوئی ہے اور آج تم اسے
डॉक्टर के चक्कर लगवाओगे तो पूरे शहर में बातें बनेंगी ना कि लड़की पागल निकल आई, हमारी तो नाक कट जाएगी। जावेद ने दलील दी, मगर अम्मी इसका इलाज जरूरी है ना, ऐसे तो ये और बीमार हो जाएगी। जहारा ने जज्बाती कार्ड खेला, बेटा तुम मॉडर्न लोग हो, तुम इन बातों को नहीं समझते। ये बीमारी डॉक्टर की नहीं, असरात है। मैंने रात खुद महसूस किया है। इसके कमरे में भारीपन था। इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं बल्कि दम दरूद से होगा। मैं खुद इसका इलाज करवाऊंगी, तुम फिक्र ना करो। मैं पीर साहब से पानी दम करवा कर लाई हूँ, वो पिएगी तो ठीक हो जाएगा। जवेर जो मजहब और रूहानियत का मुनकर नहीं था, माँ की इस दलील और खानदानी बदनामी के खौफ के आगे हथियार डाल गया। उसे लगा शायद माँ ठीक कह रही है, अगर डॉक्टर के पास ले गए तो आयजा पर पागल का ठप्पा लग जाएगा। हालांकि वो ये नहीं जानता था कि घर की चार दीवारी में उस पर उससे भी बदतर ठप्पा लगाया जा रहा था। यूँ डॉक्टर के पास जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और आयजा को इन नीम हकीम टोटकों और जहरीले पानियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। दिन गुजरते गए और आयजा की हालत संभलने के बजाय बिगड़ती चली गई। दवाइयों के मुसलसल इस्तेमाल ने इसके दिमागी केमिकल्स का तवाज़ुन बिगाड़ दिया। अब से दिन के उजाले में भी साए नजर आते थे। कभी उसे लगता कि कालीन पर सांप निंग रहा है, तो कभी उसे महसूस होता कि दीवारों से कीड़े निकलकर उसके जिस्म पर चढ़ रहे हैं। वो अक्सर अकेले बैठे बैठे जोर से चीख मारती और अपने कपड़े झाड़ने लगती। जवेर जब ऑफिस से आता तो उसे एक हंसती मुस्कुराती बीवी के बजाय एक सहमी हुई, खौफजदा और नफ्सियाती मरीजा मिलती, चूंकि कोले में दुबकी बुड़बुड़ा रही होती थी। निम्रा का किरदार इस ड्रामे में जलती पर तेल का काम करना था। वो अक्सर आयजा के कमरे के पर्दों के पीछे छुप जाती और अजीबो गरीब आवाजें निकालती। आयजा जब पूछती कि कौन है तो निम्रा गायब हो जाती और आयजा पागलों की तरह जवेर से कहती कि देखो वहां कोई है। जवेर जब देखता कि वहां कोई ना होता तो आयजा को यकीन दिलाया जा रहा था कि जो वो देख रही है, सुन रही है, वो सिर्फ उसकी बीमार दिमाग की पैदावार है। एक शाम जवेर अपने कपड़े कमरे में फाइल्स देख रहा था। आयजा बेड पर लेटी छत को घूर रही थी कि अचानक उसे छत के पंखे में एक कटा हुआ सर लटका नजर आया। इस दीवार का असर शदीद तरीन था, जो उसे खौफनाक बसरी धोखे दिखा रहा था। आयजा ने एक फलक शिकाफ चीख मारी और बेड से नीचे गिर गई और जवेर के पैरों से लिपट कर चिल्लाने लगी, जवेर बचाओ, वो मुझे देख रहा है, वो सर कट गया, उसका खून गिर रहा है। जवेर ने घबरा कर ऊपर देखा तो वहां सिर्फ पंखा चल रहा था। उसने आयजा को झंझोड़ा, आयजा खुदा के लिए होश में आओ, वहां कुछ नहीं है, तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हारा दिमाग चल गया। आयजा आयजा का जिस्म पसीने में शराबूर था और मुसलसल ऊपर इशारा कर रही थी, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, वो वही है, वो हंस रहा है। जावेद को पहली बार आयजा पर शदीद गुस्सा और उसकी बर्दाश्त जवाब देगी। वो दिन भर की थकन के बाद सुकून चाहता था, मगर यहाँ उसे रोज एक नया तमाशा मिलता था। उसे जाए आयजा को झटके से खुद से दूर किया और कहा, बस बहुत हो गया, मैं तंग आ गया हूं तुम्हारे इन डरामों से। तुम एक नफ्सियाती मरीजा बन चुकी हो आयजा, तुम्हें इलाज की जरूरत है, लेकिन तुम तो मानती ही नहीं। जवेर कमरे से बाहर निकल गया और आयजा वहीं फर्श पर पड़ी रोती रही। उसके कानों में जवेर का कहा हुआ लफ्ज नफ्सियाती मरीजा गूंजता रहा। ये पहला मौका था जब जवेर ने खुलकर उसे मरीज करार दिया था, और यही वो लम्हा था जिसका बेगम जहारा को इंतजार था। अगले चंद हफ्तों में घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल गया। जवेर ने आयजा के कमरे में सोना छोड़ दिया। वो अब रात को देर से आता और सीधा गेस्ट रूम चला जाता। उसका कहना था कि आयजा की चीखें और डरावनी हरकतें उसे सोने नहीं देती और उसे सुबह ऑफिस जाना होता है। यह आयजा की तन्हाई का आगाज था। अब वो बड़े कमरे में अकेली थी, जहां सिर्फ उसके वहम और सास की बेची हुई जहरीली गजा उसकी मेहमान होती थी। इमरा अक्सर दोपहर के वक्त आती और आयजा के सामने अजीब बातें करती। भाभी आपको पता है, जावेर भाई कल अम्मी से कह रहे थे कि आपसे शादी करके फंस गए, वो तो आपको पागल खाने में बेचने का सोच रहे हैं। आयजा जो पहले अपने हवास खो रही थी, इन बातों से मजीद टूट गई। वो निम्रा के पाँव पड़ जाती कि खुदा के लिए मुझे मत भेजो, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे बस कुछ नजर आता है। निम्रा तंजिया मुस्कुराती और कहती कि यही तो पागलपन है भाभी, जो नहीं है वो आपको नजर आता है। आपका दिमाग खराब हो चुका है, आप खतरनाक हो गई है, इसलिए भाई आपसे दूर भागते हैं। ये बातें आयजा के लाशोर में बैठ गई और उसे यकीन होने लगा कि शायद वाकई वो पागल है, क्योंकि अगर सब लोग एक ही बात कर रहे हैं तो वो गलत कैसे हो सकता है। बेगम जहारा ने अपनी
چال مزید تیز کر دی۔ انہوں نے گھر میں دم کرنے کے بہانے ایک ڈھونگی عامل کو بلایا جو دراصل ان کا پرانا ملازم تھا۔ اس نے عائزہ کے کمرے میں عجیب و غریب دھواں جلایا جس سے عائزہ کا دم گھٹنے لگا۔ وہ دھواں کوئی روحانی علاج نہیں تھا بلکہ اس میں بھنگ اور دھتورے کے بیچوں کی دھلی تھی جس سے عائزہ کی حالت غائر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کھانستی، چیختی اور باہر بھاگنے کی کوشش کرتی تو جہارا اسے زبردستی پکڑ کر بٹھاتی اور زبیر سے کہتی کہ دیکھو بیٹا کیسے تڑپ رہی ہے، اس کے اندر کی بلا کو تکلیف ہو رہی ہے اس لیے یہ بھاگ رہی ہے۔ زبیر اپنی ماڈرن سوچ کے باوجود اپنی آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے پر مجبور تھا کیونکہ سائنس کے پاس عائزہ کی ان حرکتوں کا جواب سیگزوفینیا تھا اور ماں کے پاس حسیب، اور وہ دونوں صورتوں میں نتیجہ یہ تھا کہ عائزہ اب ایک نارمل بیوی نہیں رہی تھی۔ ایک رات گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب تھی۔ زبیر کے کچھ دوست اور کولیگز کھانے پر آئے تھے۔ بیگم جہاں نے زبیر کو منا لیا تھا کہ عائزہ کو تھوڑی دیر کے لیے باہر لایا جائے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اسے قید کر رکھا ہے۔ زبیر نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گیا۔ عائزہ کو تیار کیا گیا مگر اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ اسے زبیر کا ہاتھ تھامنا چاہا تو زبیر نے سرد میری سے ہاتھ ہٹا دیا اور سرگوشی کی کہ پلیز عائزہ آج کوئی تماشا مت کرنا، میری عزت کا سوال ہے۔ یہ جملہ عائزہ کی دل پر ہتھوڑے کی طرح لگا تو خاموشی سے مہمانوں کے درمیان بیٹھ گئی۔ سب کی نظریں اس پر جمی تھی جو اسے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ کھانے کے دوران نمرا نے عائزہ کے کان میں جھک کر آہستہ سے کہا بھابھی وہ دیکھے سامنے والی کھڑکی میں وہ کالی گڑیا پھرا گئی ہے۔ عائزہ نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا، وہاں واقعی ایک پرچھائی ہل رہی تھی جو کہ دراصل ایک ملازمہ تھی جسے نمرا نے کھڑا کیا تھا، مگر عائزہ کے ذہن نے اسے وہی آسیب سمجھا۔ اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر گر گئی اور زوردار آواز پیدا ہوئی۔ رحمان چونک پہ عائزہ کھڑی ہو گئی اور چیخنے لگی اسے نکالو، اسے نکالو، وہ مجھے مار دے گی۔ اسے سامنے میز پر پڑا ہوا چھری کا آٹا اٹھا لیا اور ہوا میں لہرانے لگی۔ زبیر شرمندگی اور غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر عائزہ کو پکڑنا چاہا کہ عائزہ نے اپنے بچاؤ میں وہ کانٹا زبیر کے بازو میں دے مارا۔ خون نکل آیا اور ہال میں سناٹا چھا گیا۔ مہمان خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے اور زبیر نے عائزہ کو بازو سے گھسیٹتے کمرے کی طرف دھکیلا اور غصے سے دھاڑا لے جاؤ اسے، بند کر دو اسے کمرے میں، یہ عورت پاگل ہو چکی ہے اور یہ خونی ہے، اس لیے میری آج عزت خاک میں ملا دی ہے۔ بیگم جہاں نے فوراً مہمانوں کو سنبھالا اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہا معاف کیجیے گا، ہماری بہو کی ذہنی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ہم علاج کروا رہے ہیں مگر یہ اکثر قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ مہمان ہمدردی اور خوف کا ملا جلا تاثر لیے رخصت ہو گئے، مگر اس رات زبیر اور عائزہ کے درمیان بچا کھچا تعلق بھی ختم ہو گیا۔ زبیر اب سے بیوی نہیں بلکہ ایک زندگی کا روگ سمجھتا تھا۔ وہ عائزہ جس کی ایک مسکراہٹ پر وہ قربان ہوتا تھا اب اس کی شکل دیکھنا بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ اسے ایک سائے کو سمجھ کر اس سے نفرت کرنے لگا۔ عائزہ کو مستقل طور پر اس کے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اس کی دنیا اب صرف 4 دیواریں تھی جہاں گھنٹوں اکیلی بیٹھی دیواروں سے باتیں کرتی رہتی، کبھی ہنستی، کبھی روتی اور کبھی زبیر کو پکارتی، مگر جواب میں صرف خاموشی ملتی۔ ساس اور نند کی سازش کامیاب ہو چکی تھی۔ انہوں نے بنا کسی گولی چلائے عائزہ کا قتل کر دیا تھا، اور یہ روح کا قتل تھا جو جسم کے قتل سے زیادہ بھیانک ہوتا ہے۔ عائزہ ایک زندہ لاش تھی جسے یقین دلایا گیا تھا کہ وہ پاگل ہے، اور زبیر جو کبھی اس کا مسیحا تھا وہ اس کا سب سے بڑا ناقد بن چکا تھا۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ کاش میں نے ماں کی بات مان لی ہوتی اور شادی نہ کی ہوتی۔ یہ پچھتاوا اس کے دل میں عائزہ کے لیے نفرت کا بیج بول گیا تھا، اور عائزہ اس زہریلے ماحول میں اکیلی گھٹ گھٹ کر اپنی سانسیں پوری کر رہی تھی۔ اسے اب کھانے میں دوائیاں باقاعدگی سے دی جا رہی تھی تاکہ اس کا دماغ کبھی بھی حقیقت کی دنیا میں واپس نہ آئے۔ وہ ایک ایسی گہری نیند میں تھی جہاں صرف ڈراؤنے خواب تھے اور جاگنے کا راستہ کوئی نہیں تھا۔ حویلی کے اس بند کمرے میں جہاں دن اور رات کا فرق مٹ چکا تھا، عائزہ کی زندگی میں ایک ایسی ساکت جھیل کی طرح ہو گئی تھی جس میں مسلسل زہر گھولا جا رہا تھا۔ مگر قدرت کے کارخانے میں بھی ایک ایسا معجزہ ہونا باقی تھا جو اس تاریک داستان کو ایک نیا موڑ دینے والا تھا۔ وہ صبح کچھ مختلف تھی۔ عائزہ حسب معمول فرش پر بچھی ہوئی چادر پر بیٹھی دیواروں کو تک رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیٹ میں ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ پہلے تو اسے لگا کہ اس کی دوائیوں کا اثر ہے جو اسے باقاعدگی سے کھلائی جا رہی ہے اور جن کی وجہ سے اس کے اندر کا نظام درہم برہم ہوتا جا رہا ہے۔
मगर फिर एक शदीद मतली की लहर उठी। वो वॉशरूम की तरफ भागी। ये करने के बाद जब वो लडाल होकर बाहर निकली तो उसके वजूद में एक अनजानी सी कमजोरी के साथ साथ एक अजीब सा एहसास से तहफ़्फ़ुज़ भी जाग उठा। वो एक औरत थी, और औरत की छत्तीस तो उसे बता देती है कि उसके अंदर एक नई जिंदगी ने सांस लेना शुरू कर दिया। ये खबर उसके लिए अंधेरे गार में रोशनी की एक किरण जैसी थी, जिसने उसके मुर्दा दिल में जीने की उम्मीद पैदा कर दी। उसने कांपते हाथों से अपने पेट को छुआ, और पहली बार महीनों बाद उसके होंठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आई। उसे सोचा, शायद ये बच्चा अल्लाह की तरफ से उसकी बेगुनाही का सबूत बनकर आया। शायद जब जवेर को पता चले कि वो बाप बनने वाला है तो उसका दिल पिघल जाए और वो अपनी माँ और बहन की बातों पर यकीन करना छोड़ देगा। इस उम्मीद ने आयजा को थोड़ी सी हिम्मत दी। उसने फैसला कर लिया कि ये खबर सबसे पहले जवेर को देगी। शाम को जब जवेर घर आया तो हस्बे मामूल उसका चेहरा तना हुआ था, और आयजा की तरफ वो देखे बगैर कपड़े तब्दील करने लगा। आयजा ने डरते डरते उसके करीब जाकर दबी आवाज में पुकारा, जवेर। जवेर ने चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखों में वही बेजारी थी, मगर आयजा ने हिम्मत नहीं हारी और कहा, मुझे आपको कुछ बताना है। शायद अल्लाह ने हमारी सुन ली है, मैं उम्मीद से हूँ। जवेर के हाथ रुके और उल्टा पलटा और हैरत से आयजा को देखने लगा। उसके चेहरे पर तासुरात की जंग छिड़ गई। एक तरफ वो नफरत थी जिसके जहन में भर गई थी, और दूसरी तरफ बाप बनने की वो फितरी खुशी जो हर मर्द की कमजोरी होती है। कुछ लम्हों के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया, पर जवेर के सख्त चेहरे पर नरमी की एक हल्की सी लहर आई। उसे बेयकीनी से पूछा, तुम सच कह रही हो? आयजा ने इस बात में सर हिलाया तो जवेर की आंखों में एक चमक आ गई। ये वो पहला मौका था जब कई महीनों बाद उसने आयजा को पागल समझने के बजाय एक इंसान और अपने बच्चे की माँ समझा था। वो आगे बढ़ा, आयजा के चेहरे को थाम गया। शायद ये बच्चा सब कुछ ठीक कर दे, शायद तुम्हारी बीमारी भी खत्म हो जाए। जावेर के अल्फाज आयजा के लिए अब हयात थे, मगर दीवारों के भी कान होते हैं, और हवेली की दीवारें तो वैसे भी बेगम जहारा की जासूस थी। ये खबर जब ड्राइंग रूम में बैठी बेगम जहारा और निमरा तक पहुंची तो वहां कहराम मच गया। जहारा के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। उनका रंग फक हो गया और पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। निमरा ने माँ की तरफ देखा और जहरीली लहजे में बोला, अम्मी ये क्या हो गया? अगर उस पागल का बच्चा पैदा हो गया तो जवेर भाई फिर से उसके हो जाएंगे, और ये घर हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। हमारा सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। जहारा ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में उस सफाकियत भर ली जो इनकी पहचान थी। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, नहीं निमरा, ऐसा नहीं होगा। ये बच्चा उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी मौत बनेगा। हम जवेर को यकीन दिलाएंगे कि ये बच्चा इंसान का नहीं बल्कि उसी असेब का हिस्सा है जिस औरत पर मुसल्लित है। आयजा के लिए ये हमल उम्मीद की किरण था, मगर उसे मालूम नहीं था कि ये किरण उसके लिए आग का अलाव बनने वाली है। अगले कुछ दिन जवेर का रवैया कदरे बेहतर रहा। वो वक्त पर घर आने लगा और आयजा की दवाइयाँ भी कुछ कम कर दी गई ताकि बच्चे को नुकसान ना हो। ये बात जहारा के लिए खतरे की गिरती थी। उन्होंने अपने हाल चाल बदल दिए। अब उन्होंने आयजा को जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि जहनी तौर पर इस तरह तोड़ना शुरू किया कि वो अपने ही बच्चे की दुश्मन बन जाए। रेबरा अक्सर आयजा के पास आती और उसके पेट की तरफ देखकर अजीब से मुंह बनाती और कहती, भाभी आपको अजीब नहीं लगता? आम बच्चों की तरह नहीं, बल्कि जैसे कोई चीज आपके पेट में रेंग रही हो। मैंने सुना है कि जिस औरत पर साया होता है उनके बच्चों की शक्लें इंसानों जैसी नहीं होती। आयशा तो पहले ही ज़हनी दबाव का शिकार थी। इन बातों से खौफजदा होने लगी। उसके लाशोर में ये वहम बैठा दिया गया कि उसके पेट में पलने वाला वजूद नॉर्मल नहीं है। रातों को जब वो सोती तो उसे डरावने ख्वाब आते कि उसके पेट से सांप निकल रहा है। ये ख्वाब उसे दवाइयों के जरिए नहीं बल्कि हाइपोनोटिक सजेशन के जरिए दिखाए जा रहे थे। जहां उसे दूध में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां मिला कर देती जो उसके वहम को पुख्ता कर देती थी। एक रात आयजा दर्द से करा रही थी तो जावेर उठ बैठा। क्या हुआ आयजा? उससे पूछा। आयजा की आंखों में वहशत थी और उसने अपने पेट पर हाथ मारा और चीखी, इसे निकालो, ये मुझे काट रहा है। ये बच्चा नहीं है जवेर, ये कोई बला है जो मुझे अंदर से खा रही है। जवेर हक्का बक्का रह गया। उसने आयजा को पकड़ना चाहा मगर आयजा ने उसे धक्का दिया। नहीं,
یہ تمہارا نہیں ہے، یہ ان کالی دیواروں کا بچہ ہے، دیکھو یہ کیسے ہل رہا ہے۔ زبیر کا دماغ پھر سے معاف ہونے لگا۔ اسے سوچا کہ ماں ٹھیک کہتی تھی، یہ عورت نارمل نہیں ہے جو ماں اپنے بچے کو ہی بلا کہے، وہ کیسے ماں ہو سکتی ہے۔ زبیر کے دل میں ہمدردی پھر سے نفرت میں بدلنے لگی، اور یہی جہارا چاہتی تھی۔ صبح ناشتے کی میز پر جہارا نے زبیر کے مرجھائے چہرے کو دیکھ کر آخری وار کیا، بیٹا میں نہ کہتی تھی کہ اس کا خون گندا ہے، اب تو یہ اپنے پیٹ میں پلنے والے معصوم کو بھی مارنا چاہتی ہے۔ میں نے رات سنا ہے وہ کہہ رہی تھی کہ میں اسے ضائع کر دوں گی۔ زاوید نے سر پکڑ لیا اور بے بسی سے بولا، امی اب میں کیا کروں، میں پھنس گیا ہوں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے مگر یہ عورت ٹھیک نہیں ہوتی۔ جہارا نے موقع غنیمت جانا رکھا، اس کا حل صرف یہ ہے کہ ہم اس پر نظر رکھیں اور جب وقت آئے تو فیصلہ کریں۔ فی الحال تم دعا کرو کہ یہ عصیبی اثر بچے میں منتقل نہ ہو جائے۔ وقت گزرتا گیا، رائزہ کا پیٹ نمایاں ہونے لگا مگر اس کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی تھی۔ وہ 8ویں مہینے میں تھی اور اس کا وجود ایک ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ اپنے ہی بچے سے ڈرتی تھی کیونکہ اسے یقین دلایا گیا تھا کہ وہ ایک شیطان کو جنم دینے والی ہے۔ گھر میں میلاد کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ بیگم جہارا کا ایک اور ماسٹر اسٹروک تھا۔ بظاہر ایک مذہبی تقریب تھی مگر اس کے پردے میں ایک ہولناک قتل کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ پورے گھر کو روشنیوں سے سجایا گیا تھا، خواتین آ رہی تھی اور گھر میں نعتوں کی گونج تھی۔ عائزہ کو تیار کر کے اوپر والے کمرے میں بٹھا دیا گیا اور اسے سخت تاکید کی کہ وہ نیچے نہ آئے، مگر بیگم جہاں آرا جانتی تھی کہ اسے نیچے کیسے بلانا ہے۔ تقریب کے عین بیچ میں جب سب خواتین ذکر میں مشغول تھی، نمرا اوپر گئی اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، بھابھی جلدی نیچے چلے، زویر بھائی بلا رہے ہیں، کہہ رہے کہ دعا کروانی ہے۔ عائزہ نے باہری قدموں سے چلنا شروع کیا، اس کا جسم بھاری تھا اور ذہن میں سیڑھیوں کے اوپر پہنچ کر اس نے نیچے دیکھا جہاں ذہن میں روشنیوں کا سیلاب تھا، اسے چکر سے محسوس ہوئے۔ بیگم جہارا نے سیڑھیوں کے درمیان میں وہ خاص تیل گرا دیا تھا جو کہ قلیم میں جذب ہو کر نظر تو نہیں آتا تھا مگر اس کی پستن سنگ مرمر سے زیادہ بھی خطرناک تھی۔ عائزہ نے پہلا قدم اٹھایا تو اسے کچھ محسوس ہوا مگر جیسے وہ تیسری سیڑھیوں پر پہنچی، اس کا پاؤں اس تیل والی جگہ پر پڑا تو اس کا توازن بگڑ گیا۔ وہ سنبھلنے کی کوشش میں ریلنگ کی طرف لپکی مگر اس کا ہاتھ پھسل گیا اور وہ منظر تھا جسے دیکھ کر وقت بھی تھم گیا۔ عائزہ ایک وزنی پتھر کی طرح سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے گر گئی اور اس کی گرنے کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ میلاد میں بیٹھی خواتین کی چیخیں نکل گئی۔ عائزہ کا جسم ہر سیڑھی سے ٹکراتا نیچے آیا اور آخری سیڑھی پر آ کر اس کا سر فرش سے ٹکرایا۔ اس کے پیٹ میں شدید چوٹ لگی اور وہ درد کی شدت سے بےہوش ہو گئی۔ سفید فرش پر لال خون پھیلنے لگا جو اس کے سرخ جوڑے کے ساتھ مل کر ایک بھیانک منظر پیش کر رہا تھا۔ زبیر جو مردانی حصے میں تھا شور سن کر بھاگا اور جب نے عائزہ کو خون میں لت پت دیکھا تو اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، عائزہ! اسے آگے بڑھ کر اسے اٹھانا چاہا مگر بیگم جہارا نے اسے کندھوں سے پکڑ لیا اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے بولی، ہائے اللہ، یہ کیا کر دیا اس پاگل نے؟ میں نے اسے منع کیا تھا کہ نیچے مت آنا مگر یہ کہتی تھی کہ میں اس بچے کو گرا دوں گی، میں اسے پیدا ہی نہیں ہونے دوں گی۔ زبیر نے ماں کی بات سنی مگر اس وقت صرف اسے عائزہ اور بچے کی فکر تھی۔ اسے گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹر نے عائزہ کو فوراً آپریشن تھیٹر میں شفٹ کر دیا۔ زبیر باہر راہداری میں دیوانوں کی طرح ٹہل رہا تھا، اس کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے اور دماغ میں ہو کا عالم تھا۔ تھوڑی دیر بعد بیگم جہارا اور نمرا بھی وہاں پہنچ گئی۔ جہارا نے آتے ہی زبیر کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے زبیر، یہ پسٹلی نہیں ہے، اسے چھلانگ لگائی ہے، یہ خودکشی کرنا چاہتی تھی اور میرے پوتے کو مارنا چاہتی تھی۔ نمرا نے بھی لکما دیا، ہاں بھائی میں نے بھی دیکھا تھا، یہ اوپر کھڑی ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں آج کس قصے کو ختم کر دوں گی۔ زبیر نے غصے سے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا مگر شک کا زہر اس کے کانوں میں انڈھیلا جا چکا تھا۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔ یہ وہ ڈاکٹر نہیں تھی جو ہمیشہ عائزہ کا چیک اپ کرتی تھی بلکہ یہ وہ ڈاکٹر تھی جسے بیگم جہارا نے بھاری رقم دے کر خریدا تھا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر مصنوعی افسوس تھا، اسے زبیر کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر کہا، آئی ایم سوری مسٹر زبیر، ہم بچے کو نہیں بچا سکے، بچہ پیٹ میں ہی دم توڑ گیا تھا۔
چوٹ بہت شدید تھی اور ماں کی حالت بھی بہت نازک ہے۔ زویر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل کے روح بچہ جو اس کی امید تھا، جو اس کے اور عائزہ کے درمیان واحد رابطہ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ مسٹر زویر، مریضہ کی ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ ذہنی دباؤ اور ہسٹری کی مریضہ تھی۔ ان کے جسم میں بہت سے زہریلے کیمیکلز پائے گئے اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ بچے کی موت سیڑھیوں سے گرنے سے پہلے ہو چکی تھی، شاید کسی بیرونی ضرب کی وجہ سے۔ ڈاکٹر کا یہ جملہ زویر کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے عائزہ اپنے پیٹ پر ہاتھ مارتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ بلا ہے، اسے نکالو۔ ڈاکٹر کی بات نے ماں اور نمرا کی جھوٹ پر سچ کی مہر لگا دی۔ زویر وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اور دہاڑے مار مار کر رونے لگا، مگر یہ رونا عائزہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ اپنے اس بچے کے لیے تھا جسے اس کے خیال میں عائزہ نے قتل کیا تھا۔ اسی لمحے جہارا نے زویر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور زہر آلود لہجے میں کہا، دیکھ لیا، میں کہتی تھی نا کہ یہ ڈائن ہے، یہ کھا گئی میرے پوتے کو، یہ عورتنی ناگن ہے، اسے تمہارے خون کا قتل کیا زویر، اب بھی اگر تم نے اسے اس گھر میں رکھا تو یہ تمہیں بھی مار دے گی۔ زویر کا غم اب ایک اندھے غصے اور نفرت میں بدل چکا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ سیدھا عائزہ کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں اسے ابھی شفٹ کیا گیا تھا۔ عائزہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا اور ذہن میں دھند تھی۔ اسے ابھی تک علم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے دھندلی نظروں سے زویر کو دیکھا تو اس کے لب ہلے، زویر، میرا بچہ، مگر زویر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس سے عائزہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں جگڑا اور نفرت سے کہا، مت لو میرے بچے کا نام، تم قاتل ہو عائزہ، تم ایک گھٹیا اور نفسیاتی عورت ہو جس نے اپنی ضد اور پاگل پن میں میرے بچے کی جان لے لی۔ میں تم سے محبت کرتا تھا مگر آج مجھے تمہارے سائے سے بھی گنا رہی ہے۔ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، سر ہلاتی رہی، نہیں زویر، خدا کی قسم میں نے نہیں مارا، میں تو گری تھی، مجھے چکر آئے تھے، سیڑھیوں پر کچھ تھا۔ مگر زویر اب کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں ڈاکٹر کے الفاظ اور ماں کی گواہی گونج رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ وہ عائزہ کی حالت دیکھ لے جو بھی موت کے منہ سے واپس آئی تھی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اسپتال کے کمرے میں وہ الفاظ ادا کر دیے جس سے عرش بھی ہل جاتا ہے، میں زویر احمد تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ تین الفاظ عائزہ کے وجود پر کسی بم کی طرح گرے، اس کی سانسیں رک گئی اور آنکھیں پتھرا گئی۔ زویر نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا جہاں آرا اور نمرا دروازے پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ان کا مشن مکمل ہو چکا تھا اور زویر نے نمرا سے کہا کہ اس کا سامان اسی وقت گھر سے باہر پھینک دو اور اسے کہو کہ اسپتال سے فارغ ہو کر اپنی منحوس شکل مجھے کبھی نہ دکھائے۔ عائزہ بستر پر پڑی چھت کو تک رہی تھی، جہاں کوئی امید نہیں تھی، صرف ویرانی تھی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جب اسے اسپتال سے ڈسچارج کیا تو وہ خالی ہاتھ تھی، نہ اس کی گود میں بچہ تھا اور نہ سہاگ۔ اسپتال کے ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں چلتی رہی۔ باہر آئی، رات کا اندھیرا چھا چکا تھا اور سڑک سنسان تھی۔ وہ اس حویلی کے دروازے پر پہنچی جہاں سے اسے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ اس کا سامان گلی میں بکھرا پڑا تھا اور دروازہ بند تھا۔ اسے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس دروازے کے اس پار اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ گئی جہاں کتے بھونک رہے تھے اور ہوا اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ اس کے کانوں میں زویر کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، تم قاتل ہو، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا، ایک ایسی خاموشی جو طوفان کے بعد آتی ہے۔ اسے اپنے خالی پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ، تو گواہ ہے، میں قاتل نہیں ہوں، تو جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آج میں خالی ہاتھ ہوں مگر میرا انصاف تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس اندھیری رات میں عائزہ کی آنکھ سے گرنے والا ہر آنسو بیگم جہارا کی تباہی کا پیش خانہ تھا۔ اٹھ کھڑی ہوئی اور اندھیرے میں کہیں گم ہو گئی، ایک ایسی منزل کی طرف جس کا اسے خود بھی پتہ نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اب اسے جینا ہے، اپنے لیے نہیں بلکہ اس سچ کے لیے جو ایک دن سب کے سامنے آئے گا۔ زویر خود اپنی حویلی میں تنہا بیٹھا تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، اور جسے وہ قاتل سمجھ رہا ہے دراصل وہ مظلوم تھی۔
یہ رات بہت لمبی تھی، مگر اس کے بعد جو صبح ہونی تھی وہ انصاف کی صبح تھی، جس کا سورج 5 سال بعد طلوع ہونے والا تھا۔ وقت کا پہیہ بڑی بے رحمی سے چلتا اور اپنے پیچھے وہ نشان چھوڑ جاتا جو صدیوں تک نہیں مٹتے۔ حویلی کی وہ دیواریں جو 5 سال پہلے ایک معصوم لڑکی کی چیخوں اور سسکیوں کی گواہ تھی، آج وہاں قبرستان جیسی خاموشی کا راج تھا۔ ان 5 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا، مگر جو نہیں بچا تھا وہ زبیر کی آنکھوں کی ویرانی اور بیگم جہارہ کی اولاد نرینہ دیکھنے کی حسرت تھی۔ زبیر نے ماں کی پسند سے دوسری شادی کر لی، مگر قدرت کی کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی دوسری بیوی ایک انتہائی نیک اور خاموش طبع خاتون تھی، مگر حویلی کا آنگن اولاد کی کلکاریوں سے محروم تھا۔ وہ خوشیاں جو زبیر نے عائزہ سے چھینی تھی اب قدرت نے اس سے چھین لی تھی۔ گھر میں ہر طرح کی آسائش تھی، مگر سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ زبیر وہ پہلے والا شوخ اور چنچل نوجوان نہیں رہا تھا، بلکہ وقت نے اسے ایک سنجیدہ اور تلخ مزاج شخص بنا دیا تھا، جس کے چہرے پر ہر وقت ایک تھکان اور بیزاری چھائی رہتی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو جاگتا اور اس کے کانوں میں عائزہ کی وہ آخری چیخیں گونجتی جب اس نے کہا تھا کہ میں قاتل نہیں ہوں۔ یہ الفاظ اس کے ضمیر پر ہتھوڑے کی طرح برستے تھے، مگر وہ اپنی ماں کی اندھی محبت اور انا کے خول میں اس قدر قید تھا کہ اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف بیگم جہارہ اب بوڑھی ہو چکی تھی، ان کی کمر جھک گئی تھی اور وہ روب دبدبا جو کبھی ان کی پہچان تھا اب چڑچڑے پن اور مایوسی میں بدل چکا تھا۔ سارا دن مسلح پہ بیٹھی وظائف پڑھتی رہتی تھی، مگر ان دعاؤں میں خشوع و خضوع نہیں، بلکہ ایک مطالبہ ہوتا تھا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو وارث دے دے۔ وہ یہ بھول چکی تھی کہ جس وارث کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ٹھکرایا تھا، قدرت اب انہیں دوبارہ وہ موقع نہیں دے گی۔ نمرہ کی شادی ہو چکی تھی، وہ اپنے گھریلو جھگڑے اور ساس سے بہت تنگ تھی، مگر شاید اب وہی اس کی تقدیر تھی، کیونکہ جو لوگ دوسروں کے راستے میں پتھر رکھتے ہیں ان کا اپنا پاؤں بھی انہیں پر پڑتا ہے۔ ڈاکٹرز کے لاتعداد چکروں اور علاج معالجے کے بعد آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب شہر کے سب سے اسپیشلسٹ نے زبیر کی رپورٹس دے کر وہ فیصلہ سنایا جس نے حویلی کی بنیادیں ہلا دی۔ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ مسٹر زبیر، آپ کو کچھ ایسی اندرونی پیچیدگیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ اب کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ یہ خبر زبیر کے لیے موت کا پروانہ تھی۔ وہیں کرسی پر ڈھے گیا، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے سے دل نکال دیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اس اندھیرے میں ایک چھوٹا سا معصوم چہرہ نظر آیا، وہ بچہ جو 5 سال پہلے اس کی ٹھوکروں کی زد میں آ کر ضائع ہو گیا تھا۔ اس پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ شاید وہ بچہ کوئی بلا یا شیطان نہیں تھا، بلکہ وہی اس کا واحد سہارا تھا جسے اس نے اپنے وہم کی بھین چڑھا دیا تھا۔ بیگم جہارہ نے جب یہ خبر سنی تو انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، وہ چیخی چلائی، ڈاکٹروں کو برا بھلا کہا، مگر سچ تو یہی تھا کہ مکافات عمل تھا جو اپنا دائرہ مکمل کر رہا تھا۔ اس مایوسی کے عالم میں کسی نے بیگم جہارہ کو شہر سے دور ایک مشہور درگاہ کا بتایا جہاں لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی تھی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کی مستاق وہ جہاں زبیر کو لے کر وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ زبیر جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کا دل اب ان چیزوں سے اچاٹ ہو چکا تھا، مگر ماں کی ضد اور اولاد کی لاشعوری خواہش سے اسے وہاں لے گئی۔ وہ جمعرات کی شام تھی جب زبیر اپنی ماں کے ہمراہ درگاہ کے احاطے میں داخل ہوا۔ وہاں لوگوں کا ہجوم تھا، اگربتیوں کا دھواں اور قوالی کی گونج فضا میں رچی ہوئی تھی۔ زبیر کا دم گھٹ رہا تھا، وہ ہجوم سے ہٹ کر ایک کونے میں جا کھڑا ہوا جہاں ایک پرانا درخت تھا جس پر لوگوں نے منتوں کے دھاگے باندھ رکھے تھے۔ وہ خالی نظروں سے ان دھاگوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک بچے پر پڑی جو ہاتھ میں ایک رنگ برنگی پھرکی لیے بھاگ رہا تھا۔ بچہ تقریباً 5 سال کا تھا اور اس کے چہرے پر ایسی معصومیت تھی کہ زبیر کی نظریں اس پر جم گئی۔ بچہ بھاگتے بھاگتے زبیر کے قریب آیا، اس کی پھرکی زبیر کے پاؤں سے ٹکرا گئی۔ زبیر نے جھک کر وہ پھرکی اٹھائی اور بچے کو دینے کے لیے اس کا چہرہ غور سے دیکھا، جس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے وہ آئینے میں اپنا ہی بچپن دکھ رہا ہے، وہی آنکھیں، وہی ناک، وہی پیشانی، وہی مسکراہٹ۔ یہ مماثلت اتنی شدید اور حیران کن تھی کہ زبیر کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کشش پیدا ہوئی جو خون کی کشش تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ بچے نے معصومیت سے اسے دیکھا
اور کچھ بولنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، حسن ادھر آؤ بیٹا۔ یہ آواز زبیر کے لیے اجنبی نہیں تھی، یہ وہ آواز تھی جسے سنے ہوئے سے 5 سال بیت چکے تھے، مگر یہ اس کے حافظے میں اس طرح محفوظ تھی جیسے کل کی بات ہو۔ زبیر نے بجلی کی سی تیزی سے پلٹ کر اسے دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئی۔ چند قدم کے فاصلے پر سفید چادر میں لپٹی ایک عورت کھڑی تھی جس کے چہرے پر بلا کا وقار اور سنجیدگی تھی۔ یہ عائشہ تھی، مگر یہ وہ ڈری سہمی عائشہ نہیں تھی جو حویلی میں ساس کے ڈر سے کانپتی تھی۔ یہ ایک مکمل اور بااعتماد عورت تھی جس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک گہری جھیل جیسا سکون تھا۔ زاویر کے منہ سے بے اختیار نکلا عائشہ۔ عائشہ نے زاویر کو دیکھا مگر اس کی نظروں میں کوئی پہچان، کوئی تڑپ یا کوئی شکوہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی اجنبیت تھی جو انسان پتھروں کے لیے محسوس کرتا ہے۔ بچہ بھاگ کر عائشہ کے پاس گیا، اس کی انگلی پکڑ لی۔ زاویر دیوانہ وار ان کی طرف پڑا، اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ عائشہ تم یہاں، اور یہ بچہ کس کا ہے؟ زاویر کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، وہ شدت سے جذبات سے لڑکھڑا آ رہا تھا۔ عائشہ نے اسے سرد نظروں سے دیکھا اور بچے کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ میرا بیٹا ہے حسن۔ زاویر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے بے یقینی سے کہا، مگر تمہارا بچہ تو ڈاکٹر نے کہا تھا وہ ضائع ہو گیا ہے، تم تو خالی ہاتھ گئی تھی نا، پھر یہ بچہ اور اس کی شکل یہ بالکل میرے جیسا۔ عائشہ بتاؤ مجھے یہ کون ہے، کیا یہ میرا بیٹا ہے؟ عائشہ کے ہونٹوں پر ایک تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ اٹھی، اسے زاویر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مسٹر زاویر احمد، بہت دیر کر دی آپ نے پہچاننے میں، ہاں؟ یہ وہی بچہ جسے آپ نے اور آپ کی ماں نے شیطان اور بلا کا نام دیا تھا، جسے آپ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دینے کی خواہش کی تھی۔ زاویر کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا۔ وہ ہکلایا، لیکن وہ کیسے زندہ بچ گیا؟ مجھے تو بتایا گیا تھا وہ مر چکا ہے۔ عائشہ نے گہرا سانسیں اور ماضی کا وہ ورق پلٹا جو زاویر سے چھپایا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ جس رات آپ نے مجھے سیڑھیوں سے دھکا دیا، سمجھ کر ہسپتال پہنچایا تھا، وہاں آپ کی ماں نے ڈاکٹر کو خریدنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر کو منہ مانگی رقم دی تھی اور کہا تھا کہ بچہ ضائع کر دو اور اسے مار دو تاکہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ جسے رکھنا چاہے نا، اسے کون مار سکتا ہے؟ وہ لیڈی ڈاکٹر ایک نیک اور خوف خدا رکھنے والی عورت تھی۔ اسے آپ کی ماں کے پیسے تو رکھ لیے تاکہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچائے، مگر اس نے مجھے آپریشن تھیٹر میں ہوش لا کر سب سچ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ بیٹی بھاگ جاؤ یہاں سے، یہ لوگ تمہارے بچے کے دشمن ہیں۔ میں باہر جا کر کہہ دوں گی کہ بچہ مر گیا ہے تاکہ یہ لوگ مطمئن ہو جائیں، مگر تم اس بچے کو لے کر دور چلے جانا، یہاں اس کا سایہ بھی نہ پڑ سکے۔ میں نے اس رات وہ جھوٹا ڈرامہ کیا، آپ کی تذلیل برداشت کی، آپ کی طلاق کے الفاظ سہے اور رات کے اندھیرے میں اس شہر کو چھوڑ دیا تاکہ میں اپنے بیٹے کو آپ کے اس جہنم گدھے سے بچا سکوں جہاں معصوم بچوں کو بھی عذاب سمجھا جاتا ہے۔ زاویر یہ سن کر پتھر کا ہو گیا، اسے اپنی ماں کی صفا کی اور اپنی بے وقوفی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے مڑ کر دیکھا جہاں بیگم جہاں کچھ فاصلے پر کھڑی تھی، یہ سب سن رہی تھی۔ ان کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ زاویر دوبارہ عائشہ کی طرف پلٹا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کے، عائشہ مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، میں بہک گیا تھا، خدا کے لیے مجھے میرا بیٹا دے دو، میں اسے سینے سے لگانا چاہتا ہوں، ویسے وہ سب دوں گا جو میں اسے پہلے نہیں دے سکا۔ دیکھو میں بے اولاد ہوں، ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا ہے، یہ میری آخری امید ہے عائشہ، یہ میرا خون ہے۔ عائشہ نے نفرت سے اپنا قدم پیچھے ہٹایا اور بچے کو مزید زور سے کھینچ لیا۔ اس نے کہا، نہیں زاویر، یہ تمہارا خون نہیں ہے، یہ صرف میرا بیٹا ہے۔ تم نے تو اسے اسی دن مار دیا تھا جس دن تم نے مجھے طلاق دی تھی، تم نے اس معصوم جان کو ٹھکرایا تھا، تم نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، آج تم کس منہ سے اسے مانگ رہے ہو؟ یاد ہے تم نے کیا کہا تھا کہ میں تمہارے سائے سے بھی پناہ مانگتا ہوں؟ تو سنو زاویر، آج یہ بچہ اور میں تم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ بچہ میرا ہے، صرف میرا، میں نے تنہا اس کی پرورش کی ہے، میں نے لوگوں کے تانے سے ہے، میں نے محنت مزدوری کر کے اسے پالا ہے، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ زاویر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ عائشہ خدا کے ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گا، مجھے ایک موقع دے دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، میں ماں کو بھی سمجھاؤں گا۔ عائشہ نے جہارا کی طرف اشارہ کیا،
जब सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रही थी और कहा, वो देखो अपनी माँ को जावेद, ये कुदरत का इंसाफ है जो आज तुम्हें यहाँ खींच रहा है। तुम लोग औलाद के लिए तरस रहे थे ना, देखो ना, तुम्हारी औलाद तुम्हारे सामने खड़ी है मगर तुम इसे छू नहीं सकते। यही तुम्हारी सजा है। तुम्हारे घर का चिराग अब कभी नहीं जलेगा क्योंकि तुमने खुद उस चिराग को बुझाने की कोशिश की है। आयशा ने बच्चे का हाथ पकड़ा और मुड़ गई। जावेद ने चिल्लाने की कोशिश की, हसन बेटा मेरे पास आओ। बच्चा रुका, उसने मुड़कर जावेद को देखा। उसकी आंखों में कुछ अनजानी सी उदासी थी, मगर माँ का हाथ उसके हाथ में मजबूत था। वह दोबारा मुड़ा और माँ के साथ चल दिया। जावेद जमीन पर सर रखे रोता रह गया और आयशा धीरे धीरे हुजूम में गुम हो गई। उस समय बेगम जहारा के हलक से एक हल्की सी घुटी हुई आवाज निकली और वो धड़ाम से जमीन पर गिरी। वो जावेद भागकर उनके पास गया तो देखा उनका जिस्म टेढ़ा हो चुका था, मुंह एक तरफ लटक रहा था। फालिज का शदीद हमला उन पर हो चुका था। उनकी आंखें खुली थी जिसमें वहशत और पछतावा था। वो कुछ कहना चाहती थी मगर जुबान गंग हो चुकी थी। ये कुदरत का वो आखिरी वार था जिसने हिसाब बराबर कर दिया था। जवेर अपनी अपाहिज माँ को लिए उस मज़ार के जहन में तन्हा रह गया जहाँ हजारों लोग मुरादें पाते हैं, मगर वो अपनी मुराद सामने देखकर भी खाली दामन लूट रहा था। उसे अब पूरी जिंदगी इसी बोझ के साथ गुजारनी थी कि उसका बेटा जिंदा है, दुनिया में मौजूद है, मगर उसके लिए वो मर चुका है और उसकी नस्ल उसकी आंखों के सामने होते हुए भी उसकी नहीं हो सकती। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई बल्कि एक नए अज़ाब का आगाज़ था जहाँ सवेर को हर रोज़ पल पल मरना था। और यही शक और अंधे एतमाद का वो अंजाम था जिसने हंसते बसते घर को हमेशा के लिए वीरान कर दिया।